غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جون میں 12 کشمیریوں کو شہید کیا۔ قابض فوجیوں نے ان میں سے 5 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں یا دوران حراست شہید کیا۔ گزشتہ ماہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد زخمی ہوئے، جبکہ اس دوران محاصرے اور تلاشی کی 196 کارروائیوں کے دوران 570 افراد کو کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے کشمیریوں میں زیادہ تر نوجوان اور ممتاز قانون دان میاں عبدالقیوم سمیت سیاسی کارکن شامل ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں ایک نیا معمول بن چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے سری نگر میں ایک بیان میں قابض حکام کی طرف سے ضلع کٹھوا میں ایک مسجد کو شہید کرنے کی کوششوں کی شدید مذمت کی۔ بھارت کی مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 3 نئے کالے قوانین نافذ کر دیے ہیں، جن کا مقصد حریت پسند کشمیریوں کے گرد گہرا مزید تنگ کرنا ہے۔ ان قوانین سے مقامی لوگوں اور بین الاقوامی مبصرین میں تشویش پیدا ہوئی ہے، جو ان کو مقبوضہ علاقے پر اپنا قبضہ مزید مضبوط کرنے اور کشمیریوں کے حقوق کو پامال کرنے کی بھارت کی ایک کوشش سمجھتے ہیں۔ ہندواڑہ بنگ سڑک منصوبے میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں راجواڑ کے جنگلات میں 25,000 سے زائد درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ یونان میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے ایتھنز میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے ارکان نے مودی حکومت کی طرف سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن جیسے تحقیقاتی اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں راہل گاندھی، ششی تھروور اور سنجے سنگھ سمیت اپوزیشن جماعتوں کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس کا مقصد سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے ان ایجنسیوں کے غلط استعمال کو اجاگر کرنا تھا۔